بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سم ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم دن ثابت ہو سکتا ہے۔ آج دو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے۔ اگر ان دونوں مقدمات کا آج فیصلہ ہو جاتا ہے، جو کہ قوی امکان ہے، آج فیصلے کا ہی دن ہے، اور اگر عمران خان ان میں بری ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان آج رات کو عوام کے بیچ ہو سکتے ہیں، جیل سے رہا ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں۔ پاکستان کا میڈیا اس پر خاموش ہے، میڈیا ویسے ہی خاموش کروا دیا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی کی کسی طریقے سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، سوائے ایک دو چینلز کے، ان کو بھی نوٹسز دے دیے گئے ہیں، اور پورا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہی نون لیگی جو لیڈران ہیں، خاص طور پر مریم نواز، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ میڈیا پر جو پابندیاں ہیں یا میڈیا کے حوالے سے جو لاز ہیں، جس میں یہ دیکھا جاتا تھا یا کوشش کی جا رہی تھی کہ جھوٹی خبر نہ آ سکے، تو تب یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، یہ تو پاکستان کے عوام کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اور اب بغیر کسی سے مشورے کے، اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے وہ قانون سازی کر دی ہے۔ اب ایک بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی۔ پنجاب میں ان کے گورنر ہیں، تو کیا گورنر صاحب جو ہیں اس بل کو اسمبلی میں واپس بھیجیں گے کہ ذرا اس پر نظر ثانی کریں، یا بالکل ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کو سائن کر کے واپس بھیج دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا صدر مملکت عارف علوی نے بہت سارے جو بلز قومی اسمبلی میں پاس کر کے، وہ جو ایک جعلی اسمبلی اس وقت بنی ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن نہیں تھا، تو وہ بھیجتے تھے، اور بڑی اہم جو لیجسلیشن تھی اس کے حوالے سے علوی صاحب نے اس کو واپس کر دیا تھا، اس پر سائن نہیں کیے تھے، جس پر بڑی تو میں بھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر بعد میں صدر عارف علوی صاحب حج پہ چلے گئے تھے، اور جو بہت ہی متنازع جو پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے اور ایک آدھ اور جو بل تھا، وہ قائم مقام صدر نے پاس کر دیا تھا، اس پر سائن کر کے بھیج دیے تھے۔ تو اب پیپلز پارٹی جو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اب ان کا ایک ٹیسٹ ہے، ان کی منافقت بالکل سامنے آ جائے گی۔ اگر گورنر صاحب دستخط کر کے اس بل کو بھیج دیتے ہیں اور یہ قانون بن جاتا ہے پنجاب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ساری سازش میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کی جو سازش ہے، آوازوں کو دبانے کی جو سازش ہے، زرداری اور بلاول بھٹو اس میں براہ راست شریک ہیں۔ اور اگر گورنر جو ہیں اس کو واپس بھیجتے ہیں کہ جناب اس پر ذرا نظر ثانی کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اس پر ذرا تھوڑی بحث کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، کچھ جو ان کے اصول ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو بات کہی تھی، ابھی شاید کچھ اصولوں پر یہ جماعت ابھی کھڑی ہے۔ اب مین مدعے پہ آ جاتے ہیں۔ آج دو مقدمات ہیں۔ ایک تو عدت میں نکاح کا کیس، سیشن جج اسلام آباد شاہ رخ ارجمند شاہ رخ جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ رضوان عباسی صاحب باہر چلے گئے عدالت کو بتائے بغیر، صرف تاخیری حربے اختیار کرنے کے لیے۔ عدالت نے 4-5 دن پہلے جب لاسٹ ہیئرنگ تھی تو یہ کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھ لیں، رضوان عباسی صاحب سے، ان کے معاون وکیل کو یہ کہا تھا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں دلائل دے دیں، کیونکہ جو عثمان گل صاحب ہیں، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے جو وکیل ہیں، ان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے صرف جو ریبٹل دینا ہے یا جو بات کرنی ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی تفصیل سے اس پر دے چکے ہیں، اور گل صاحب نے بھی بڑی اس میں عرق ریزی کی ہے، بڑی اس میں محنت کی ہے۔ معاون وکیل نے کہا جی میرے پاس تو فائل ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، پچھلی تاریخ پہ کہا تھا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ انہیں کہیں کہ وہ ویڈیو لنک پہ دلائل دیں یا آپ دلائل دیں۔ تو آج صبح سماعت ہوئی، اس میں ان کے معاون وکیل نے یہ کہا رضوان عباسی کے کہ جی وہ ابھی تک آئے نہیں ہے، میرے پاس فائل نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو 1 بجے کا، 1 بجے تک اگر آپ نے رضوان عباسی صاحب سے کہیں کہ وہ ہمیں دلائل دے دے بذریعہ ویڈیو لنک، اگر وہ دلائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں فیصلہ کر دوں گا۔ اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے جس طریقے سے اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، جیسے عثمان ریاض گل صاحب نے اس پر محنت کی ہے، سلمان اکرم راجہ نے جتنی تفصیل سے اس پر آرگومنٹ دیے ہیں، کہ یہ کیس سسٹین نہیں کر سکتا، یہ کیس اڑ جائے گا، کیونکہ اس میں بیچ میں جج کی تبدیلی کی بھی خاور مانیکا نے درخواست دی آ کے، تو جس پر جج صاحب نے کہا جب آپ کیس ہارنے لگتے ہیں تو آپ آ کے، جب آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ہم ہار جائیں گے, ہم پوری طرح آرگومنٹ نہیں کر سکے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جج کو تبدیل کرتے ہیں. اس میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ جو جج قدرت اللہ صاحب نے جو اس کیس میں سزا سنائی تھی, ان کے بارے میں یہ باتیں آ رہی تھیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا مبینہ طور پر کہ آپ نے اگر اپنے بچے کا ولیمہ کرنا ہے, اٹینڈ کرنا ہے, تو آپ پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے زمانے میں کسی جج پر کوئی دباؤ نہیں ہے, یہ واضح مثالیں ہیں, اور عمران خان صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ سارا جو مقدمہ تھا یہ صرف بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے تھا, اور ان کا جو ایک امیج تھا اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے کہ وہ ایک دین کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک الزام لگا کے اور بڑے گھٹیا طریقے سے اس پر بحث کی گئی. سرکاری وکلاء نے اور جو خاور مانی کا اپنا ملازم گواہ لے کے آیا, اس نے جس قدر گھٹیا الزامات عائد کیے تھے وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہیں. لیکن بہرحال آج 1 بجے تک ابھی جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر رضوان عباسی صاحب اس پر نہیں دلائل دیتے تو میں فیصلہ سنا دوں گا. اب اگر 1 بجے رضوان عباسی صاحب نہیں دلائل دیتے اور جج جو ہیں شاہ رخ ارجمند صاحب, یا ارجمند شاہ رخ جو ان کا نام ہے, وہ اگر فیصلہ دے دیتے ہیں جس میں عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں, تو پھر بشرا بی بی تو رہا ہو جائیں گی فوراً ہی, کیونکہ ان کو وہ اس کے علاوہ اور کسی مقدمے میں وہ ہیں نہیں. اچھا, اب آ جائیں جی, عمران خان صاحب رہائی کے باوجود رہیں گے کیونکہ سائفر کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے. اب آ جائیے اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں پر بھی کل جو ہے حامد شاہ صاحب جو FIA کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا میری والدہ بیمار ہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی میں ایک درخواست دینا چاہتا ہوں ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے. تو کل عدالت نے یہ بات کہی دونوں جج صاحبان نے کہ اس موقع پر جب کہ آلموسٹ کنکلوڈ ہو چکی ہے ہیئرنگ, تو آپ ایک درخواست لے کے آ گئے ہیں, اور اگر ہم اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ول ٹیک another 2-3 مہینے, کیونکہ یہ ڈونلڈ لو کی آپ اسٹیٹمنٹ لے آئے ہیں, وہ ویریفائی ہونے کے لیے جائے گی, پھر وہاں پر اس کو پاکستان کی ایمبیسی ویریفائی کرے گی, فارن آفس ویریفائی کرے گا, اس کی ٹرانسکرپٹ بنے گی. تو یہ بڑا لمبا ہے, تو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو آج اس درخواست پر بات ہونی ہے. اور جو سلمان صفدر صاحب ہیں, ان کا جو ریبٹل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا, اور حامد شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آلموسٹ کنکلوڈ کر چکا ہوں. تو اگر وہ دلائل کنکلوڈ ہوتے ہیں اور اگر آج فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, اور سائفر کیس میں اگر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوتے ہیں, تو صورتحال یہ ہے کہ پھر شاہ محمود قریشی تو یقیناً رہا ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان پر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب پر یہ 2 مقدمے ہیں جس میں وہ اندر ہیں, جیل میں ہیں. ایک تو یہ سائفر کیس اور دوسرا عدت میں نکاح. تو یہ دونوں اگر آج فیصلہ ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کے حق میں ہوتا ہے, تو پھر حکومت کو کسی نئے مقدمے میں گرفتاری ڈالنا پڑے گی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے. لیکن بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی بھی پھر آن کارڈز ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو آج کا دن بہت اہم ہے. لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. پاکستانی میڈیا کورٹ کی خبروں پر اور ادھر ادھر پابندی ان پر لگا دی گئی ہے. پہلے بھی وہ خیر بہت زیادہ کمپرومائز تھے, لیکن اب تو ان کو ایک بہانہ بھی مل گیا. تو لیٹس سی کہ اس میں کیا وہ کسی عدالت میں جاتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں, کیونکہ حکومت نے جو سینٹ میں تقاریر کی ہیں اس میں ان کو زیادہ تکلیف ججز کے ریمارکس سے ہے کہ جی یہ ریمارکس دے دیتے ہیں اور وہ پھر چھپ جاتی ہیں چیزیں, اور ان کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں. اور تو یہ بیسیکلی پابندی ججز پر ہے جو حکومت نے یہ لگائی ہے. بہرحال انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو تازہ ترین دیں گے. اللہ نگہبان.